کوشش کریں۔ تو لیجیے، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے اور حضرت کے درمیان میں زیادہ حائل کروں، میں بلا تاخیر اب اس عظیم ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جس عظیم ہستی کے لیے، جس علمی اور عملی شخصیت کے لیے آپ سب یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میں اس عظیم ہستی کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور تشریف لا کر کے ہم سامعین کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں، علم کے نصائح سے مستفیض فرمائیں۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد اجمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت سے بہت ہی نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. بے پناہ عزتوں کے مستحق، قابل قدر، قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت انسانوں کی صورتحال یہ تھی کہ لوگ مختلف قبائل میں، مختلف برادریوں میں، مختلف ذہنوں میں، اور یہ کہا جائے کہ مختلف خداؤں میں بٹے ہوئے تھے۔ انسانیت کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ ایک عجیب
کشمکش کی زندگی کے ساتھ انسانیت جوجھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم ذمہ داری سونپی گئی۔ اس ذمہ داری کا اگر خلاصہ نکالا جائے، اس ذمہ داری کا اگر نچوڑ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ مختلف قبیلوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو مختلف برادریوں میں منتشر لوگوں کو اور مختلف خطوں میں سرگرداں پریشان حال لوگوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دھاگے میں پرو دیا جائے اور ان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو اتحاد کا جامہ پہنا دیا جائے، یا اگر مشرق میں ہوں تب، مغرب میں ہوں تب، شمال میں ہوں تب، جنوب میں ہوں تب، جسد واحد کی طرح زندگی گزارنے والے بن جائے۔ یہ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک مشن دیا ہے، ایک ذمہ داری دی گئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ کبھی کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کو ذمہ داری عطا کی گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں وہ انتھک کوششیں کی ہیں اور وہ محنتیں کی ہیں کہ ان کو سننے کے لیے جگر چاہیے، ان کو سننے کے لیے حوصلہ چاہیے، اور یقین جانیے اگر کوئی آدمی دل کی آنکھوں کے ساتھ حضور پر نور علیہ السلام کی ان قربانیوں کو پڑھے اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی محنت کو سوچے تو آدمی کا رونگٹا کھڑا ہو جائے، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ یہ ایک ذمہ داری دی گئی تھی امت کو متحد کرنا۔ چنانچہ اس محنت کے لیے اور اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی جا سکتی تھی اس کو دینے میں کوئی کمی نہ چھوڑا۔ کیا محنت کی ہوگی اور کیا کوششیں کی گئی ہوں گی اور کیا کچھ کاوشیں کی گئی ہوں گی اور کتنے پاپڑ پھیرے گئے ہوں گے۔ ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ نے حیات الصحابہ کے اندر عجیب و غریب منظر کشی کی ہے۔ فرماتے ہیں، حدیث موجود ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر حاضر خدمت ہوئی، حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا لائی۔ ابا جان، میں روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کے لیے لائی ہوں،
حضور نے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیا اور بٹیا سے پوچھا، بٹیا یہ کیا چیز ہے؟ ابا جان روٹی کا ٹکڑا ہے، ایک روٹی تھی وہ میں نے پکائی تھی، میرا دل نہ چاہا آپ کے بغیر خود استعمال کر لوں، ابا جان یہ روٹی کا ٹکڑا میں آپ کے لیے لے کر آیا۔ واہ سبحان اللہ! خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے یہاں فاطمہ ہیں، خود ہیں، ان کے شوہر حضرت علی ہیں، ان کے بیٹے حضرات حسنین کریمین ہیں، اور ایک کام کرنے والی باندی ہے، لونڈی ہے۔ ان 5 لوگوں کے درمیان حضرت فاطمہ الزہرا روٹی ایک پکا رہی ہیں، اس روٹی کا ٹکڑا سرور عالم سید السادات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹی ٹکڑا لا رہی ہے۔ حضور معلوم کر رہے ہیں، بٹیا یہ تو کیا لائی ہے؟ یا رسول اللہ ابا جان روٹی پکائی تھی، یہ ٹکڑا آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، نوش فرمانے، آپ کے بغیر کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ حضور نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس کو نوش فرمایا، اور استعمال کرنے کے بعد سید السادات نے یہ بات ارشاد فرمائی، بیٹی آج کئی دنوں کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں کوئی چیز گئی ہے۔ ایک محنت ہے، ایک ذمہ داری ہے، جسے پیدا کرنے والے نے حضور کے کاندھوں پر ڈالا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حضور نے یہ محنتیں کی۔ آپ کمانا چاہتے کما سکتے تھے، آپ تجارت کرنا چاہتے اچھے تاجر تھے، آپ دکان کھولنا چاہتے کھول سکتے تھے، آپ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن ذمہ داری میں کمی ہو جاتی، ذمہ داری ادھوری رہ جاتی، مشن پورا نہ ہو پاتا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد دیا تھا اس مقصد کو پورا کیا جا رہا ہے، چاہے اس کے لیے کھانے کو دور کیا جائے تو دور کرنے کو گوارا، اور کھانے کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، خواہشات آگے پیچھے کی جا سکتی ہیں، لیکن مقصد میں کسی قسم کی کوئی سودا اس میں کوئی منظور نہیں۔ یہ محنت کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، اور ایک حسین تصویر پیش کی دین کے نام پر، ایک حسین شکل پیش کی دین کے عنوان پر کہ یہ دین ہے، یہ فرامین ہے، یہ میری احادیث ہیں، اور یہ قرآن ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، اللہ تم سے یہ چاہتا ہے، تمہیں زندگی ایسے گزارنی ہے، وہ زندگیاں چھوڑو، وہ چال چھوڑو، وہ فکریں چھوڑو، وہ جذبات چھوڑو، وہ برادریوں کے جھگڑے چھوڑو، وہ علاقوں کی عصبیت چھوڑو، وہ آپس کا رنگ چھوڑو، رنگ میں آ جاؤ تو ہمارے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اگر تمہیں چال چلنی ہے تو دین کی، تمہیں سوچنا ہے تو دین کے اینگل سے، اگر تمہیں اتباع کرنی ہے تو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضور نے دین پیش کیا۔ جب لفظ دین ہمارے کانوں میں آتا ہے، تو کچھ چیزوں کا مجموعہ بھی ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہن و دماغ میں اس کی چھاپ پڑ جاتی ہے۔ دین کیا ہے؟ جی کلمے کا نام دین ہے، روزے کا نام دین ہے، نماز کا نام دین ہے، حج کرنے کا نام دین ہے، صدقہ خیرات کا نام دین ہے۔ نہیں، یہ بھی دین ہے، لیکن دین صرف یہی امور نہیں ہے، انہی ارکان کا نام دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی کے جس موڑ پر جس آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کے اس موڑ پر امت کی رہنمائی کر کے گئے ہیں۔ اس موقع کا دین اختیار کرنا اس آدمی کے لیے دین بنے گا۔ کھانے کے وقت کیا دین ہے، پہننے کے وقت کیا دین ہے، غربت میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے،
ہدایات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کے نتیجے میں جو دین امت کے سامنے پیش کیا تھا، امت اس دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے کجسد واحد ایک بدن کی طرح ہو گئی تھی۔ ان کا چھوٹا اور بڑا، ان کا امیر اور غریب، ان کا گورا اور کالا، ان کا حاکم اور محکوم، ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہا تھا۔ وہ سب ایک صف میں کھڑے نظر آتے تھے، سب ایک صف میں کھڑے نظر آتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک ادنا درجے کا آدمی ہے، ادنا درجے کا آدمی۔ ایک دن نہر کے کنارے تشریف لے گئے اور پانی میں اپنا چہرہ دیکھا، کالی صورت اور موٹے پستہ پر۔ کہنے لگے، اوہو بلال تیرا کیا حال ہے؟ تو غلام ابن غلام ہے، کوئی تیرا ہم نوا نہیں تھا، کوئی تیرا پرسان حال نہیں تھا، اللہ نے دین کی وجہ سے تجھے عزت عطا کی ہے۔ حضور نے ایک لڑی میں سب کو پرویا، بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو، نہیں، دین کی بنیاد پر سب برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی چیز کے اندر متفکر ہیں، زمانہ خلافت ہے، خادم نے آ کر اطلاع دی، امیر المومنین فلاں علاقے کے گورنر صاحب آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا باہر بٹھائیں، انتظار کریں۔ پھر اطلاع دی، امیر المومنین کوئی صاحب آپ سے ملاقات کے لیے آئے، باہر بٹھائیں، انتظار کریں۔ لوگ آتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو باہر بٹھاتے رہے۔ اتنے میں خادم نے آ کر اطلاع دی، امیر المومنین بلال ہے، امیر المومنین بلال ہے۔ کہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق 22 لاکھ مربع میل کا بےتاج بادشاہ، جس کی حکومت عناصر اربع پر، اور کہاں بلال جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ روایات میں ہے حضرت بلال کا نام کانوں میں پڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور تیزی سے بھاگے اور چادر گھسیٹتے ہوئے پہنچے دروازے پر اور بلال کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے کر آئے۔ باہر جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے، یہ غلام ابن غلام آیا تو اسے عمر فاروق اندر لے گئے، اور ہم بڑے بڑے عہدوں کے مالک، ہم آئے تو ہمیں باہر بٹھا دیا۔ عمر کی یہ بات اچھی نہیں ہے، عمر کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ انہیں یہ عمل ناگوار گزرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یہ بلال وہ آدمی ہے جس نے حضور کی بات پر سب سے پہلے لبیک کہا ہے، عمر کی کیا مجال ہے؟ بلال آئے اور عمر ان کو اندر نہ بلائے۔ اتنا بڑا آدمی عمر بن الخطاب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر آئے اور ان کو بٹھایا، ان کی بات توجہ سے سنی۔ یہ ہے وہ اتحاد جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا کیا تھا کہ اب اگر کوئی والی بھی ہے اور کوئی حاکم بھی ہے اور کسی کا مقام کتنا بڑا ہے، اگر کوئی ادنا درجے کا مسلمان آئے گا تو اس کا مقام ادنا نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کا مقام کمتر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں بحیثیت مسلمان ہونے کے سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت تھی، یہ محنت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک جامع دین پیش کیا گیا، اس دین نے سب کو جوڑ دیا اور یہ سبق دے دیا
دیا گیا کہ جب تک کسی قوم کے اندر دین باقی رہے گا، ان کا اتحاد باقی رہے گا، ان کا اتحاد باقی رہے گا، وہ قوم متحد رہے گی۔ اور جب جس زمانے میں جس قوم سے دین نکلے گا، دین کی شکلیں ٹوٹے گی اور دین کی روایات اجڑیں گی، اس قوم کا اتحاد تار تار ہو جائے گا، اس قوم کو ذلت و رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس قوم کو ذلت و رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے، آج اللہ نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے۔ میں بھی طے کروں، آپ بھی طے کریں، میں بھی عزم کروں، آپ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم کامل دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دینداری کو جو بٹا لگانے والی چیزیں ہیں، ان اسباب پر ہمیں غور کرنا پڑے گا، ان اسباب پر ہمیں غور کرنا پڑے گا جو دینداری پر بٹا لگاتی ہیں، جن سے اختلافات بڑھتے ہیں، جو اتحاد کو تار تار کرتی ہیں۔ غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے، غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر، اگر برادری کے اندر، اسلام مسلمانوں کے اندر اگر غیبت کا رواج عام ہوگا، اگر لوگ غیبت سننے کے عادی بن جائیں گے اور غیبت ان کا محبوب مشغلہ بن جائے گا اور غیبت ان کا وقت کاٹنے کا طریقہ بن جائے گا، تو یہ عمل انسانیت کے اندر اختلافات کے بیج بونے کا ذریعہ بنے گا اور امت کا اتحاد تار تار ہو جائے گا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ قربان جائے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، قربان جائے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، خود فرماتی ہیں ایک موقع پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ جو صفیہ ہے، وہ جو صفیہ ہے چھوٹے قد کی، وہ آپ کو اچھی لگتی ہے؟ کتنا معمولی جملہ ہے اور کتنا چھوٹا جملہ ہے اور کیسا حقیر جملہ ہے۔ ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنے جملے اس قسم کے بول دیتے ہوں گے، لیکن یہ دین ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اسلام ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اگر یہ ٹوٹے گا، اتحاد ٹوٹے گا، دین باقی رہے گا، اتحاد باقی رہے گا۔ جسموں کے مل جانے کا نام اتحاد نہیں ہے، جسموں کے مل جانے کا نام اتحاد نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے، اصل اتحاد دلوں کا مل جانا ہے، اور خدا پاک کی قسم دلوں کو جوڑنے والا گوند دین ہے، دین ہے اور دین ہے۔ دین کے علاوہ دل کسی چیز پر جڑ نہیں سکتے۔ صدیقہ عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ، وہ جو صفیہ چھوٹے قد کی ہے، وہ آپ کو اچھی لگتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، تو نے اتنی خراب بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ سے سمندر بھی کڑوے ہو جائے، اس کی کڑواہٹ سے سمندر بھی کڑوے ہو جائے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر الرؤیا کا ماہر آدمی، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تھے، دوران مجلس کسی صاحب کا تذکرہ چھڑا، کسی صاحب کا تذکرہ چھڑا، کہنے لگے، ارے وہ کالے رنگ کا آدمی، وہ کالے رنگ کا آدمی۔ بس یہ زبان سے جملہ نکلنا تھا، فوراً تنبہ ہوا، کہنے لگے، محمد بن سیرین تو نے غیبت کی ہے، محمد بن سیرین تو نے غیبت کی ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں گیا، وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ایک صاحب نے کہا، فلاں نہیں آیا، فلاں کہاں ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے،
وہ اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو موٹے بدن کا ہے، موٹو آدمی ہے، اتنی جلدی نہیں آ سکتا، آرام آرام سے کہیں آ رہا ہوگا۔ کتنا معمولی جملہ ہے، کتنا معمولی جملہ ہے۔ وہ موٹو ہے، اتنی جلدی کہاں آ سکتا ہے، آرام آرام سے آ رہا ہوگا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہاں غیبت ہوئی ہے، اور وہاں سے فوراً اٹھ کر چلے آئے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے تیری وجہ سے غیبت سننی پڑی، تیری وجہ سے غیبت سننی پڑی۔ اگر تجھے بھوک نہ لگتی، دعوت میں نہ جاتا اور تجھے غیبت سننے کی نوبت نہ آتی، اس کی پاداش میں 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس آدمی کے اندر وہ عیب موجود ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر موجود نہ ہوتا پھر تو بہتان ہو جاتا۔ غیبت سے اتحاد ٹوٹتا ہے، غیبت سے نفرتیں بڑھتی ہیں، غیبت سے دل ٹوٹتا ہے، اور یاد رکھیے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ نہیں آتا۔ جب دل پھٹ جاتے ہیں اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے کاموں کو اور اپنی مجلسوں کو اور اپنی بیٹھکوں کو اور اپنی نشستوں کو غیبت کے جرم سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اتحاد پر بٹا لگانے والا نصور ہے، اور یہ اتحاد پر بٹا لگانے والی چیز ہے، اس سے اتحاد پر بٹا لگتا ہے۔ اسی طرح ہم سب انسانوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، فرشتوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا رہن سہن معاملات معاشرت صبح سے لے کر شام تک ہمارا لین دین انسانوں کے درمیان ہے۔ اور انسان کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سارے بنی آدم گنہگار ہیں، سارے بنی آدم گنہگار ہیں، ان سے غلطیاں ہوں گی، یہ ٹھوکریں کھائیں گے، ان سے گناہ سرزد ہوں گے، لیکن ان کے گناہوں پر ان کا نہ جمنا اور توبہ کر لینا ان کو بہترین بنا دے گا۔ کل بنی آدم خطاؤون، سارے بنی آدم گنہگار ہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ کسی سے گناہ کم ہوتے ہیں، کسی کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کی غلطیاں کم ہوتی ہیں، کوئی زیادہ غلطیاں کر کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی کم غلطیاں کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ گناہوں سے معصوم ذات صرف انبیاء کی ہوتی ہے، اور حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ سے گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، گناہوں کا ارتکاب ہوگا۔ اب اگر کسی کو کسی کا عیب پتہ چل گیا، کسی کو کسی کا گناہ پتہ چل گیا، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اگر اس پر نظر نہ رہی تو پھر آپسی اختلافات کو کوئی روک نہیں سکتا، آپسی اختلافات کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت میں وہ آدمی ہوں کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ گڈھے میں دفن کیا، میں وہ آدمی ہوں کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ گڑھے میں ڈالا ہے، لیکن اس کے مرنے سے پہلے میں نے اس بچی کو دوبارہ گڑھے سے نکال لیا، اور وہ بچی بڑی ہو گئی اور ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد میری اس بچی سے گناہ ہو گیا اور اس سے زنا ہو گیا، اس سے بدکاری ہو گئی۔ امیر المومنین پھر یہ ہوا کہ اس کو ندامت ہوئی، وہ شرمندہ ہوئی، اور اس نے شرمندگی کی وجہ سے ایک بڑی چھری نکالی اور اپنی گردن کاٹنے لگی۔ ہم لوگوں نے دوڑ کر اس کے ہاتھ سے چھری چھینی، لیکن اتنے میں اس کے گلے کی کئی رگیں کٹ چکی تھیں۔ ہم نے اس کا علاج معالجہ کیا،
اللہ نے اس کو صحیح کر دیا۔ امیر المومنین، اب بات یہ ہے کہ اس ہماری بیٹی کے رشتے آ رہے ہیں، تو کیا میں اپنی بیٹی کی وہ کارستانی اور اپنی بیٹی کی وہ غلطی اور اپنی بیٹی کا وہ گناہ جو اس سے سرزد ہو گیا تھا، کیا لڑکے والوں کو بتا دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باپ کی یہ بات سنی اور ایک بات ارشاد فرمائی، اور یقین جانیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف کچھ ایک آدمی کے لیے نہیں تھی۔ خدائے پاک کی قسم، جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا اور جب تک انسانیت باقی رہے گی، اس ایک انسان کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات موجود رہے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے اپنی بیٹی کی وہ غلطی جو اس سے ہو گئی تھی، اگر تم نے اپنی بیٹی کی وہ غلطی جو ہو گئی تھی لڑکے والوں کے سامنے بیان کی، تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ لوگوں کو عبرت ہوگی۔ اور کان کھول کر سنو، اپنی بچی کی شادی ایسے کرو جیسے کنواری پاک دامن عورتوں کی شادی کی جاتی ہے، جیسے کنواری پاک دامن عورتوں کی شادی کی جاتی ہے۔ کسی سے گناہ ہو گیا اس کو اچھالا نہیں جاتا، اس کی پگڑیاں نہیں اچھالی جاتی۔ کل بنی آدم خطاؤن، سب سے ہوتی ہیں، جہاں تک ہو سکے ان کو ڈھانپنے کی اور چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نکیر نہ کی جائے، ہاں اسے اکیلے میں بلا کر تنہائی میں بٹھا کر اس کو بتایا جائے، بھائی تیری یہ بات ایسی، بھائی تیری یہ حرکت ایسی، بھائی تیرا یہ عمل ایسا، یہ اس عمل سے وہ ہو سکتا ہے سدھر جائے۔ اگر اس کی بات چوراہوں پر آ گئی تو پھر اس کا سدھرنا مشکل۔ اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، اس کے قدم بہل گئے، ہمیں کیا خبر اس نے اپنے رب سے معاملہ طے کر لیا ہو، ہمیں کیا خبر اس نے تنہائی میں گرم گرم آنسو بہا لیے ہوں، ہمیں کیا خبر اس نے اپنے رب سے توبہ کر لی ہو اور رب نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنے حضرت سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے، بنی اسرائیل کا نوجوان، بدترین قسم کا نوجوان، شریر قسم کا نوجوان، جس کی شرارتوں سے تنگ آ کر، جس کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر، اس کی مکاریوں سے پریشان ہو کر قوم نے اس کا مقاطعہ کر دیا، حقہ پانی بند کر دیا، اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور لوگوں نے یہ کہا اب تم ہماری بستی میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تمہاری حرکتوں سے ہماری ناک کٹ گئی ہے، ہمارا وقار مجروح ہو چکا ہے، تم ہمارے علاقے میں نہیں رہ سکتے۔ اسے ضلع وطن کر دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا، اور اسے دھکے مار کر بستی سے نکال دیا گیا۔ یہ نوجوان کچھ تھوڑا سا سامان لے کر جنگل میں چلا گیا اور وہاں زندگی گزارنے لگا۔ جب تک توشہ باقی رہا کھاتا پیتا رہا، جب توشہ ختم ہو گیا جنگل کے پتے توڑ کر کھاتا رہا، پھر کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گیا، کھڑا نہ رہ سکا، بیٹھ گیا، بیٹھا نہ جا سکا، لیٹ گیا، اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، کوئی پرسان حال دکھائی نہ دیا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور یہ کہا کہ اللہ، میں تیرا ایسا گنہگار بندہ ہوں جس کی وجہ سے، میری گنہگاری کی وجہ سے میری قوم کے لوگوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ اے اللہ، میں نے نافرمانی تیری کی ہے، معافی تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ کرم کر کے مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ جملہ زبان سے نکلا اور روح بدن سے نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آ گئی، اے موسیٰ، بنی اسرائیل میں اعلان کر دو ہمارا ایک دوست جنگل میں انتقال کر گیا ہے، جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ ہمیں کیا خبر اس نے کیا معاملہ اللہ سے کیا ہے، ہماری نظر نے گناہ دیکھا ہے، ہماری نظر نے توبہ نہیں دیکھی۔
بنی اسرائیل کو لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جنگل میں تشریف لائے اور چھان بین شروع ہوئی. دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف نظریں دوڑائی جا رہی ہیں، کوئی آدمی نظر نہیں پڑتا. ایک لڑکے کو دیکھا، نوجوان ہے، قبیلے کا ہے، مرا پڑا ہے. قوم نے کہا نانا موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا، موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا خراب لڑکا ہے، اس کی مکاریوں سے تنگ آ کر اس کو قوم سے نکالا تھا، اسے ضلع بدر کیا گیا تھا، اسے شہر بدر کر دیا گیا تھا. موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہوگا اللہ کا دوست، کوئی اور ہوگا اللہ کا ولی، پوچھو اللہ سے کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ بات نہیں سمجھ میں آتی، آپ کہتے ہیں یہ دوست ہے، قوم کہتی ہے مقدار ہے، اے اللہ ماجرا کیا ہے. اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ یہ ویسے ہی تھا، یہ ایسے ہی تھا جیسا قوم کہہ رہی ہے، لیکن اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے اور ایسی پکی توبہ کی ہے کہ اس نے مرتے وقت صرف اپنی مغفرت کا سوال کیا. اگر یہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی مغفرت چاہتا، ہم اس کی وجہ سے سب کو معاف کر دیتے. ہماری نگاہ نے، ہماری آنکھوں نے لوگوں کے گناہ دیکھے ہیں، ہماری آنکھوں نے لوگوں کے گناہ دیکھے ہیں، اس کا راتوں میں مچلنا نہیں دیکھا. اس لیے میرے بھائیوں بند کریں یہ سلسلہ، بند کریں یہ سلسلہ، بند کریں یہ سلسلہ. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لوگوں کے عیوب بیان کرنا چوراہوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، مجلسوں میں بیٹھ کر، اگر اس کو پتہ چل جائے فلاں نے میرا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، سچے دل سے بتائیں میں بھی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کے دل میں ہمارے تعلق سے محبت بڑھے گی، نفرت بڑھے گی. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. ہم کہاں چلے، ہم کہاں چلے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے مدینہ المنورہ میں، زادہ اللہ شرفۃ وعظما. دیکھا ایک گھر ہے، اس گھر میں سے کچھ عجیب قسم کی آواز آ رہی ہے. ایک صحابی بھی ساتھ میں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. ان صحابی کو باہر کھڑا کیا، ان صحابی کو باہر کھڑا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دیوار پھلان کر اندر گئے. اندر جا کر دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے اور بڑھاپے میں حضور کے شہر کے اندر شراب پی رہا. عمر جیسا غصہ ساتھ میں آسمان پر، جو قدم قدم پر موقع موقع پر حضور سے یہ کہتا ہو یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے اصل معلوم کا میں اس کی لٹر اڑا دوں. حضرت عمر کے سامنے مدینہ الرسول میں عمر کے آخری پڑاؤ پر وہ آدمی شراب پی رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ارشاد فرمایا میں نے آج سے زیادہ برا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور تمہیں شرم نہیں آتی زندگی کے اس پڑاؤ میں پہنچ کر یہ حرکت کرتے ہوئے. اس بوڑھے نے یہ کہا، اس بوڑھے نے یہ کہا امیر المؤمنین غلطی ہو گئی، امیر المؤمنین غلطی ہو گئی، لیکن امیر المؤمنین بات یہ ہے کہ مجھ سے تو ایک غلطی ہوئی، میں نے شراب پی ہے، آپ سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں، آپ میرے گھر میں دروازے سے نہیں دیوار پھلان کر آئے ہیں، حالانکہ قرآن کا حکم یہ ہے دروازے سے آنا چاہیے. دوسری غلطی آپ سے یہ ہوئی ہے کہ آپ بغیر اجازت کے اندر آئے ہیں. تیسری غلطی آپ سے یہ ہوئی ہے کہ آپ نے تجسس کیا. اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والا اپنی غلطی قبول کر لیتا ہے، غلطی ماننے میں کسی کی شان نہیں گھٹتی. یاد رکھیے غلطی ماننے میں کسی کی شان نہیں گھٹتی. روایات میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھے کی بات سن کر روتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور رونے کی آواز نہ نکلے تو اپنی چادر یا اپنا کپڑا دانتوں میں دبا لیا اور
باہر جو صحابی کھڑے تھے وہ کہنے لگے امیر المومنین کیا ہوا، کیا بات ہے، اندر کچھ تھا کیا؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، چلو چلو کوئی بات نہیں ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی کو لے کر آ گئے اور ایک لفظ ان صحابی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ حدیث میں ہے، روایات میں ہے کہ اس واقعے کے بعد اس بوڑھے آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ اس بوڑھا آدمی نے حضرت عمر کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ اس کو خطرہ ہوا کہ اگر میں عمر کی مجلس میں گیا تو عمر میرا تذکرہ کرے گا اور میری ڈھکی ہوئی بات ظاہر ہو جائے گی اور میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس بوڑھے نے حضرت عمر کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر موقع پر نظر دوڑاتے وہ بڑے میاں آئے یا نہ آئے، آئے یا نہیں آئے، آئے یا نہیں آئے۔ کئی دنوں کے بعد وہ بوڑھا حضرت عمر کی مجلس میں ڈرتے ڈرتے آیا اور پیچھے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چچا میاں، او بھائی چچا میاں آگے میرے پاس آ جاؤ، بس اور قدم رکھ کھڑا رہتے اب نہیں گئے، اب نہیں بچ سکتا، چچا میاں قریب آ جاؤ، چچا میاں قریب آ جاؤ۔ چچا میاں کو قریب بلایا، ساری مجلس لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا میاں سے کہا چچا میاں ذرا کان قریب لانا۔ چچا میاں نے کان قریب کر دیا۔ حضرت عمر نے دھیرے سے کان میں کہا چچا میاں وہ بات میں نے کسی سے نہیں کہی، چچا میاں کہنے لگے امیر المومنین ذرا آپ اپنا کان قریب لانا۔ حضرت عمر نے کان قریب کیا۔ چچا میاں نے دھیرے سے کہا اس کے بعد سے میں نے بھی کبھی نہیں کی۔ یہ ہے اسلام، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کسی کے گھر کی کوئی بات مل گئی اور اسے پورے محلے میں بدنام کر دیا گیا۔ حدیث کے اندر ہے اگر کوئی آدمی کسی کو بلا وجہ بدنام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدنام کرنے والے کو گھر بیٹھے رسوا کرنے کا قادر ہے۔ یہ اسلامی روایات ہیں، یہ وہ دھاگا ہے جس دھاگے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو پرویا تھا اور امت کے اندر اتحاد پیدا کیا تھا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھے کا یہ واقعہ اور اس بوڑھے کی یہ بات صحابہ کے درمیان کہہ دیتے تو پھر وہ بوڑھا کہتا اب تو بات سب کو پتہ چل ہی گئی، پہلے چھپ کر پیتا تھا اب کھلا پینے میں کیا حرج کی بات۔ تو بوڑھے نے کہا امیر المومنین میں نے بھی اس کے بعد سے کبھی نہیں پی۔ تو اس پر بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، میرے بھائیوں کل بنی آدم خطاؤن، کوئی دور کا دھلا نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کسی کے گناہ زیادہ ہیں، کسی کے گناہ کم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے چھپا رکھے ہیں۔ بلکہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی کا عیب دیکھ کر کسی کا گناہ دیکھ کر کسی کی برائی دیکھ کر چھپا لے، اس کو بیان نہ کرے، کسی پر ظاہر نہ کرے، اللہ رب العزت کل قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ صبح سے لے کر شام تک کتنی غیر محرم عورتوں کو یہ آنکھ کی پتلیاں دیکھتی ہیں اور کتنے فاسد خیالات میرے آپ کے دماغ میں آتے ہیں اور دل اس سے تلذذ حاصل کرتا ہے۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچیں اگر میرے بیٹے کو یہ حقیقتیں پتہ چل جائیں، خدا پاک کی قسم وہ تھوکنے کو تیار نہ ہو۔ وہ یہ کہے گا مجھے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ کا کرتا اتنا شاندار تھا، آپ کی پگڑی اتنی شاندار تھی، آپ کا رہن سہن اتنا شاندار تھا، لیکن آپ کا کردار اتنا گندا تھا، ابا مجھے پتا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے کرم کی بات ہے، اللہ نے ہمارے چھپا رکھے ہیں، تو پھر کیا
بات ہے جب اللہ نے اپنی قدرت کے ہونے کے باوجود ہمارے گناہ کو چھپا لیا تو کیا ہم اپنے ساتھیوں کے گناہ کو نہیں چھپا سکتے؟ یہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ سیرت سے ثابت ہے، ان بنیادوں پر زندگی آئے گی تو انشاءاللہ امت کا اتحاد باقی رہے گا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے امت کو جن بنیادوں پر کھڑا کیا تھا اس میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے وعدہ کر لے تو پھر چاہے اسے ریشم میں آگ لگانا پڑ جائے اور اسے کوئی قیمت ادا کرنی پڑ جائے، جو زبان دے گی اسے پورا کرنے کی کوشش کرے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پیش آیا ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے سن 6 ہجری کے اندر، اس میں صلح نامہ لکھا گیا، اس میں بہت سی شرطیں تھیں۔ ایک شرط یہ تھی اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے، مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اگلے سال آنا، بغیر ہتھیار کے آنا، تلواریں نیام میں رہیں گی، اتنے دن کا قیام رہے گا۔ اور ایک شرط اس میں یہ تھی کہ اگر مکے کا رہنے والا کوئی آدمی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یا اپنے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر مدینہ المنورہ چلا جائے گا تمہیں اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر تمہارا کوئی آدمی مکہ المکرمہ آ جائے، اسلام سے پھر جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری شرطیں منظور ہیں۔ ابھی یہ معاملات طے ہو رہے تھے، اب یہ بات تازی تھی، اتنے میں حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لائے، یہ حاضر ہوئے اور لوگوں نے دیکھا ان کی عجیب حال ہے، ان کا عجیب حال ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، خون سے لہو نہار ہے، گھسٹتا یہ آدمی مسلمانوں کے پاس آ گیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بہت مشکل سے آیا ہوں، دیکھو بدبختوں نے میرا کیا حال کر دیا، مجھے باندھ کے ڈال دیا، وقت پر مجھے کھانا نہیں، وقت پر مجھے پہننے کا نہیں، میری ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جاتا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، ارے مجھے اپنے ساتھ مدینے لے چلو، مجھے اس جہنم میں پھینک کر نہ جاؤ، ان ظالموں کے حوالے کر کے نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے درخواست کی، ارے بھائی ایک آدمی ہمیں مانگا دے دو، انہوں نے کہا نا معاہدہ ہو چکا ہے، آپ زبان دے چکے ہیں، ہمارا کوئی آدمی ہماری اجازت کے بغیر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کر، خدا تیری مدد کرے گا، زبان دے چکا ہوں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، زبان دے چکا ہوں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ چھپتے چھپاتے مکہ المکرمہ سے مدینہ پہنچ گئے اور حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر اپنی خوشی سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بلانے آئے گا ہم تمہیں واپس کریں گے، ہم تمہیں واپس کریں گے، ہم زبان دے چکے ہیں، اگر مکے کا کوئی آدمی آئے گا ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ یہ قاصد بن کر آئے، قریش مکہ کے مسلمان نہیں تھے، قاصد بن کر آئے، مدینہ المنورہ پہنچے اور وہاں جا کر ماحول دیکھا تو کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اب میں کفر کی دلدل میں واپس جانا نہیں چاہتا، یا رسول اللہ آپ مجھے یہیں رکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا ہم عہد شکنی نہیں کرتے، ہم قریش کو زبان دے چکے ہیں، تمہیں واپس جانا پڑے گا، پھر کبھی حالات ہوں تم خوشی سے آنا چاہو تو آ جانا، تمہاری مرضی۔ وعدے کا پورا کرنا یہ اتحاد کو باقی رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب آدمی وعدہ توڑ دیتا ہے تو جن دو لوگوں کے درمیان وعدے ٹوٹتے ہیں آپس میں اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں، یہ مکہ المکرمہ سے چلے دونوں لوگ
اور موقع ہے غزوہ بدر کا، اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے میدان میں ہیں، یہ اس نیت سے چلے کہ ہم جا کر مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کریں گے۔ راستے میں کفار نے پکڑ لیا اور کہنے لگے تم کہاں جا رہے؟ وہ کہنے لگے ہمارا ارادہ تو مدینے جانے کا ہے۔ کفار کو ان کی بات پر یقین آ گیا، لیکن کفار یہ کہنے لگے، کافر یہ کہنے لگے کہ تم عہد کرو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں ہوگے، ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے عہد کر لیا۔ یہ مدینے پہنچے، حضور بدر میں تھے، بدر پہنچے اور جا کر حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے سامنے واقعہ سنایا کہ ہم آ رہے تھے، قریش نے پکڑ لیا، پھر یہ ہم سے وعدہ کیا کہ تم محمد کا ساتھ نہیں دو گے۔ حضور نے فرمایا تم مدینے جا سکتے ہو، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، ہم وعدہ پورا کریں گے اور کفار کے خلاف جنگ کرنے میں اللہ سے مدد مانگیں گے۔ اس وعدے کے پورا کرنے کا اثر یہ تھا، اس وعدے کے پورا کرنے کا اثر یہ تھا کہ جب عمان کے بادشاہ کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی ہے، عمان کے بادشاہ کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی ہے، تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ جب وہ کسی خیر کا حکم دیتے ہیں تو پہلے خود عمل کرتے ہیں، اور جب کسی برائی سے روکتے ہیں تو پہلے خود اس سے رک جاتے ہیں، اور جب کسی قوم پر غلبہ حاصل کرتے ہیں تو تکبر اختیار نہیں کرتے اور وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ امت ایک لڑی میں پروئی جا رہی ہے اور امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں بھی طے کروں، آپ بھی طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے، آج کے بعد کسی کے گھر میں نہیں جھانکیں گے، آج کے بعد کسی کے انڈیویجول لائف میں مداخلت نہیں کریں گے، آج کے بعد کسی کا عیب نہیں اچھالیں گے، آج کے بعد بدعہدی نہیں کریں گے، آج کے بعد وعدہ خلافی کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے میرے بھائیوں ان باتوں پر پکے طور پر عمل کر لیا، پکی بنیادوں پر ہم کھڑے ہو گئے، یقین جانیے اللہ رب العزت کی وہ مدد جو کل صحابہ کے ساتھ تھی، آج بھی وہ مدد اترنے کو تیار ہے، اور ہم اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد کے کل سے زیادہ آج محتاج ہیں، قدم قدم پر اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ مسلمانوں پر کیا حالات ہیں، ان حالات کا مقابلہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کیا جاتا، حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کیا جاتا، حالات کے مقابلے کے لیے خدائی اعمال ہے، جب قوم اعمال پر آتی ہے خدا حالات بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔